بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم مطالعہ کریں تفسیر فرات کوفی کا، اور آج ہم پہنچے ہیں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 189 پہ۔ آیت نمبر 189 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گھروں میں جب جاؤ تو پچھلی دیواروں سے پھلانگ کر نہ جاؤ، بلکہ جو گھروں کے دروازے ہوتے ہیں نا، ان دروازوں کے ذریعے سے آؤ، یہ نیکی ہے۔ دروازوں کے ذریعے سے آؤ گے، یہ اچھی بات ہے، اور اگر پیچھے سے دیوار پھلانگ کر آؤ گے، یہ غلط بات ہے۔ تو ناظرین کرام، اب دیکھتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا کہ وہ گھر کون سا ہے جس میں جو ہے وہ دروازے کے ذریعے سے آنا ہے، وہ گھر کون سا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تفسیر فرات کوفی آپ کے سامنے، تفسیر فرات الکوفی۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی قول اللہ تعالی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب وقوله ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وآتوا البیوت من ابوابها۔ یہ جو دو آیات ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو، اور نیکی یہ بھی نہیں ہے کہ تم دیوار پیچھے سے جو ہے وہ گھروں کی دیوار پھلانگ کے تم اندر آ جاؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم جو دروازہ بنا ہوا ہے نا، اس کے ذریعے سے آؤ۔ تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قالا موتروا بالمدینۃ فلما تکشعت السماء وخرجت الشمس خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی اناس من مہاجرین والانصار، کہ مولا آقا فرماتے ہیں کہ مدینہ میں بارش ہوئی، بارش جب رکی، سورج نکلا، تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی باہر آئے اپنے صحابہ مہاجرین و انصار کے ساتھ۔ ہوا کیا؟ فجلس وجلسوا حولہ اذ اقبل علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو رسول خدا بیٹھ گئے، اور یہ صحابہ بھی جو ہے، یہ لوگ جو ہے وہ آس پاس جو ہے رسول خدا کے بیٹھ گئے۔ تو کیا دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لمن حولہ ھذا علی قد اتاکم نقی القلب نقی الکفین۔ تو جب آتے ہوئے دیکھا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو، تو اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں کو کہا کہ یہ علی ہے جس کا دل بھی پاک ہے، جس کے ہاتھ بھی پاک ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ ھذا علی بن ابی طالب کمال۔ اللہ نے فرمایا یہ علی علیہ السلام یہ کمال کا بندہ ہے، کمال کی ہستی ہیں۔ پھر فرمایا وَيَقُولُ ثَوَابًا، فرمایا کہ ہمیشہ سچی اور حق والی بات کرتا ہے یہ علی، کمال کا زبردست بندہ ہے، ہمیشہ جو ہے پرفیکٹ بات کرتا ہے۔ تزول الجبال ولا یزول عن دینہ، فرمایا کہ یہ علی ایسی شخصیت ہیں، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، علی اپنے دین سے نہیں پھر سکتا۔ قال فلما دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اجلسہ بین یدیہ، مولا علی علیہ السلام جب قریب پہنچے تو مولا علی علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنے سامنے رسول خدا نے بٹھایا۔ فقال یا علی انا مدینۃ الحکمہ وانت بابوہا۔ جب مولا علی علیہ السلام آگے سامنے بیٹھے تو کہا کہ اے علی، میں حکمت کا شہر ہوں، اور میں علم کا شہر ہوں، اور آپ اس حکمت کے شہر کا دروازہ ہیں، آپ اس شہر علم کا دروازہ ہیں۔ فمن اتی المدینۃ من الباب وصل، فرمایا کہ جو دروازے کے ذریعے سے شہر میں آئے گا وہی پہنچے گا، وہی پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ پیچھے سے پھلانگ کے نہیں آنا، دروازے سے آنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی میں مدینہ حکمت ہوں، میں حکمت کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، آپ دروازے ہیں۔ اب جس نے پہنچنا ہے نا حکمت و دانائی و شعور و علم لینے کے لیے مجھ تک، ہدایت لینے کے لیے مجھ تک پہنچنا ہے نا، تو وہ آئے گا دروازے کے ذریعے، علی آپ کے ذریعے سے وہ آئے گا۔
یا علی انت بابی الذی اوت منہ وانا باب اللہ، فرمایا کہ اے علی آپ وہ دروازہ ہیں جس کے ذریعے سے لوگ جو ہے مجھ تک پہنچیں گے، اور میں اللہ کا دروازہ۔ فمن اتانی من سواک لم یصل، فرمایا جو اے علی آپ کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا نہیں پہنچے گا۔ پہنچنا ہے اگر رسول خدا تک تو علی کے ذریعے سے پہنچنا ہے۔ ومن اتا سوای لم یصل، اور فرمایا جو مجھے بھی چھوڑ دیتا ہے کسی اور، کوئی اور اس کی منزل ہے تو وہ بھی جو ہے وہ حق تک، ہدایت تک نہیں پہنچے گا۔ فقال القوم بعضهم لبعض ما یعنی بہذا، یہ جو آس پاس لوگ بیٹھے تھے انہوں نے ایک دوسرے کہنا شروع کر دیا یہ کیا مطلب ہے، یہ کیا رسول خدا فرما دیں۔ اسألوا به علینا قرآنا، ان سے پوچھو کہ قرآن مجید کی کوئی آیت بھی ہے اس طرح کہ آپ تک پہنچنا ہو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تک اگر پہنچنا ہو تو علی علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ قال، تو رسول خدا نے فرمایا فانزل اللہ به قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں آیت جو ہے وہ نازل کی۔ کون سی آیت؟ یہ آیت وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ پیچھے سے دیواریں پھلانگو اور گھر میں آنے کی کوشش کرو، نہیں کہ یہ ہے کہ جو دروازہ ہے نا اس دروازے کے ذریعے سے آؤ گے۔ تو یاد رہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکمت کا، دانائی کا، شعور کا، ہدایت کا، نور کا شہر ہیں، اور اس شہر کے دروازہ کیا ہیں؟ علی ہیں۔ جس نے بھی حکمت لینی ہے، دانائی، شعور، عقل، فہم، ادراک، جس بندے نے بھی نور کے ساتھ جس کا جو چاہتا ہے کہ اسے نور مل جائے، نور ہدایت مل جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ علی علیہ السلام کے ذریعے سے اس نور تک پہنچے گا۔ وہ علی علیہ السلام سے تمسک رکھے گا تو نبی پاک کی طرف جو ہے وہ پہنچے گا۔ علی علیہ السلام کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ، کوئی اور وسیلہ ڈھونڈو گے تو نبی پاک نے فرمایا وہ بندہ مجھ تک جو ہے وہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری گفتگو پسند آتی ہوگی۔ تفسیر فرات کوفی کا ایک بہت بڑا حصہ بھی رہتا ہے، میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔